بات دیکھو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق کو نصیحت کی، اس کی سب ایک دعا مجھے بتائی کہ اے عمر دعا کرو کہ اے اللہ میرے ظاہر کو بہتر کر دے، اے اللہ میرے ظاہر کو بہتر کر دے، اور دوسرے اس میں بتایا میرے باطن کو ظاہر سے بہتر کر دے، میرے باطن کو ظاہر سے بہتر کر دے، یعنی اگر ہمارا ظاہر صالح ہے تو باطن صالح تر ہو جائے، صالح تر ہو جائے۔ ہمیں اپنے جسم کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے جسم کو سنوارنے کے ساتھ ساتھ باطن کو بھی سنوارنا چاہیے، اور اس کے لیے ہمیں ہر دم اللہ والوں کا ساتھ چاہیے، اللہ والوں کے بغیر باطن نہیں سدھرتا، اللہ والوں کی نگاہیں ہی ایسی ہوتی ہیں کہ باطن کو ہوا دیتی ہیں۔ ابھی ساتھی نے ذکر کیا پیر سید احمد عادل گیلانی کے بارے میں، آج سے کوئی 45 سال پہلے کی بات ہے، مجھے ان کی سنگت میں جانا پڑا، ہمارے ایک عزیز فوت ہو گئے تھے، تو گئے گھر ان کی تعزیت کے لیے گئے، تو پیر صاحب نے وضو فرمایا، مجھے گھر والوں نے فٹافٹ کہا کہ بالکل سفید ٹاول لے کے نا کہ یہ آپ یہ لیں اور ان کے پیچھے کھڑے ہو جائیں تاکہ، میں ٹاول لے کے کھڑا ہو گیا، انہوں نے وضو مکمل کیا، وضو مکمل کرنے کے بعد جب ٹاول دیکھا تو صرف اتنا فرمایا کہ بھائی صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ وضو کے بعد کپڑے سے منہ صاف نہیں کرتے، یہ نہیں کہا کہ آپ بھی ایسا کریں، صرف اتنا کہا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ وضو کے بعد کسی کپڑے سے منہ صاف نہیں کرتے؟ بابا جی پتہ تو ہے، تو پھر یہ ٹاول کس لیے، ٹاول کس لیے؟ انہوں نے منہ صاف نہیں کیا، اور اب یقین کریں کہ 40-45 سال گزر گئے ہیں، میرا وہ عمل جاری ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! چاہے وضو کرنا ہو چاہے غسل کرنا ہو، کپڑے کا یا تولیے کا استعمال، چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ ان کا فیض ہے۔ انہوں نے کہا بھی نہیں کہ جب آپ ایسے کریں، صرف اتنا بتایا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے۔ اور یہ مسئلہ جو ہے میں اپنی علماء سے اپنی مساجد میں کئی بار سن چکا ہوں، لیکن جب وہ مسئلہ بیان کرتے ہیں، جب اگلی نماز میں آتے ہیں تو وہی کام کرتے ہیں کہ جس کی نفی کی گئی ہے، جو کہ اپنے رومال سے لے کے دھو کو صاف کر رہے ہوتے ہیں اگلی نماز میں۔ بعد میں چلو ایک نماز ہی چھوڑ دیں، ایک نماز میں اگر یہ فتویٰ یہ مسئلہ بیان کیا، اگلی نماز میں جب وضو کرنے کے لیے جائیں گے اور وہی رومال لے کے دھو صاف کر رہے ہیں، کیا وجہ کیا ہے؟ اثر نہیں ہے، جب وہ خود عمل نہیں کرتے تو دوسرے عمل کرتے۔ یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کا فائدہ، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، میں تو بس ایسے بڑا گناہ گار سا بندہ ہوں، جو ان کا ہی کمال ہے کہ مجھے اتنے سال اسی کام پہ لگائے رکھا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جب تک زندگی ہے یہی کام کرتا رہوں، ایک سنت پوری ہو تو شاید اسی کے صدقے جو ہے نا وہ ہماری نصیب ہو جائے۔ ایک اور چھوٹا سا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بابا جی تھے، وہ بازار میں گئے اور رو رہے تھے، ایک بندہ آ گیا، اس نے کہا بابا جی کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہ جی معاملہ تو بڑا نازک سا ہے، میں نے چاہا کہ اللہ والوں میں اللہ کے اور ان بندوں کے درمیان صلح کروا دوں، اللہ کے درمیان اور ان بندوں کے درمیان صلح کروا دوں۔ اللہ تو مانتا ہے، یہ نہیں مانتے،
اللہ تو مانتا ہے لیکن یہی نہیں مانتے، یہ اپنے کاروبار میں، جھوٹ میں، سچائی میں، ہر کام میں لگے ہوئے ہیں، یہ نہیں مانتے۔ میں اس بات پہ رو رہا ہوں کہ جب اللہ مان رہا ہے یہ کیوں نہیں مانتے، یہ کیوں نہیں مانتے۔ کچھ عرصہ گزر گیا، کوئی بابا کسی قبرستان کے پاس کھڑا تھا اور وہ رو رہا تھا۔ بندہ پھر مل گیا اس کو کہ بابا جی اب کیا بات ہے؟ کہتے ابھی وہی مسئلہ ہے، ابھی مسئلہ وہی ہے۔ وہ کیا؟ ابھی میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں کے درمیان صلح ہو جائے، بندوں کے درمیان اور اللہ کے درمیان صلح ہو جائے۔ اب یہ مانتے ہیں اللہ نہیں مانتا، اللہ اکبر۔ اب یہ مانتے ہیں اللہ نہیں مانتا۔ اس میں کیا ہماری ہدایت ہے کہ جب تک ہماری سانس ہے ہم اللہ سے لو لگا لیں، اللہ کو منا لیں۔ آمین۔ اگر اللہ کو منا لیں گے تو ہماری عاقبت سنور جائے گی، لیکن جس وقت ہماری روح نکل جائے گی تو پھر پتہ نہیں اللہ پاک مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ یہ تو اگر ہمارے عمل اچھے ہوئے تو پھر تو مان جائیں گے، لیکن اگر ہم عمل ہمارے ناقص ہوئے تو پھر مشکل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ایسے عمل کرنے چاہیے جس سے اللہ اور اس کا رسول جو ہے نا وہ راضی ہو جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی اللہ علیہ مولانا محمد، اللہم صلی اللہ علیہ مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اے بار جنات خانی کی لیے ذکر کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ جزائر متفق پڑھا گیا ہے اور جو کچھ ذکر اور ساتھ کی گئے دربار عالم پیش کرتے ہیں پورے میں کرتے ہیں۔ یا اللہ شہر تھا ویسے ان کا وہ انتباہ تھا وہ ان پورے میں کرکٹ کے اندر دوسر بھی سن کرتے ہیں درجہ پیش کرتے ہیں پورے میں۔ یا اللہ تصواب مستقب پیرن کو شیخ عبدالقادر جیلانی خود و جہانی کی خدمت میں پیش کرتے ہیں ان پورے میں ان کے والدین کریمین کے سن پیش کرتے ہیں ان کے اولاد متحرک کے سن پیش کرتے ہیں ان کے اولاد پاک کے سن پیش کرتے ہیں پورے میں۔ حضرت سید یوسف محبوب صاحب اللہ جیلانی کی سن پیش کرتے ہیں پورے میں۔ علامہ صاحب کی سن پیش کرتے ہیں پورے میں۔ یا اللہ پوری صاحب کی طبیعت کا کسی حسن ملا جاتا جیسے بھی ہوا ہے سب کو کہتے ہیں بھائی شہزاد کو یا اللہ جنتوں کو دور میں جگہ تھا، یا اللہ بھائی شہزاد کو جنتوں کو دور میں جگہ تھا فرما۔ یا اللہ انہوں نے اس دربار کی بڑی خدمت کی، یا اللہ ان خدمت کی، یا اللہ ان کی بخشش فرمائے، ان کی خدمت کی سب سے زیادہ ان کی بخشش فرمائے، ہم سب کے حال پر بڑے حکمت۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین کرام۔